الحمدللہ اللہ پاک نے ترجمے کے میدان میں جو مجھے زیادہ سب سے بڑی سعادت عطا فرمائی وہ المصباح المنیر فی تعذیب تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کل فلسفہ تو دور کی بات ہے، بچوں میں جو ادب ہے اس کا بھی ذوق نہیں رہا؟ اگر کوئی طالب علم اپنے طالب علمی کے دور میں محنت سے توجہ سے نہیں پڑھتا تو وہ مطالعہ کیسے کرے گا، اور جب خود اس کا دامن اپنا خالی ہوگا تو قوم کی، ملت کی، امت کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس سے جو طلباء 8 سال کا کورس کر کے فاضل ہو کے نکلتے ہیں وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، ممکن ہو تو سونا بھی چھوڑ دو، لیکن مطالعہ کبھی نہ چھوڑ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی نئی ایپیسوڈ میں ہوں حافظ خبیب، اور آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد شیخ خالد سیف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور آپ سے ہم انشاءاللہ چند سوالات پوچھیں گے، اور آپ کو انتظار بھی کرنا پڑا آج۔ بہرحال اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت مقررہ پر لکھی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت ہم شیخ کے گھر میں موجود ہیں بزم علماء کے انٹرویو کے لیے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم شیخ سے جانیں گے کہ کچھ ہمیں اپنے نام اور اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ میرا نام محمد خالد سیف ہے، اور ہمارا آبائی گاؤں ضلع فیصل آباد کا مشہور و معروف گاؤں چک 36 گاہ پہ ہے، صحیح جو علماء کا گاؤں ہے۔ صحیح اور ماشاءاللہ ملک کا یہ واحد گاؤں ایسے ہے جس میں ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں ماضی میں بھی علماء ہوئے اور اس وقت بھی الحمدللہ موجود ماشاءاللہ۔ ہیں۔ تو ہمارے آبا و اجداد ضلع فیروز پور سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے چک 36 گاپے میں اپنا قیام اختیار کیا۔ جیسے کہ ہمارے اور بھی بہت سارے علماء اکرام، حضرت حافظ عبداللہ صاحب محدث بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ احمداللہ صاحب مالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالغنی، اور بے شمار علماء اکرام نے آ کر اسی گاؤں میں سکونت اختیار کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو شیخ، آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو والد محترم تھے یا آپ کے جو آبا و اجداد تھے، ان کا دین کی طرف رجحان تھا کہ آپ پہلے جو اس فیلڈ میں آنے والے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے خاندان کا دین کی طرف رجحان تھا۔ میرے والد صاحب تو دینی علم نہیں پڑھے تھے، لیکن میرے دادا جان اور ان کے بھائی، دادا جان کا اسم گرامی مولانا محمد صاحب تھا، اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا حاجی احمدین صاحب ماشاءاللہ عالم تھے۔ علم میں تو بہت زیادہ پختگی کے مالک نہیں تھے، لیکن عمل میں ان کا قدم بہت ہی آگے تھا۔ صحیح، زبردست۔ عمل کی دنیا میں وہ بہت ہی زیادہ آگے تھے۔ اور میرے دادا جان کے بڑے بھائی مولانا شہاب الدین صاحب، وہ بہت ہی گریٹ اسکالر تھے۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے، جیسے کہ میں نے اپنے خاندانی بزرگوں سے سنا، انہوں نے دہلی جا کر کوئی 18 برس تک دینی تعلیم مختلف اساتذہ سے اور مختلف اداروں میں حاصل کی، لیکن افسوس کے جوانی میں 1930 میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے جیسے زیادہ۔ لیکن بارکیف وہ ہمارے خاندانی بزرگ سارے بیان کرتے تھے کہ بہت ہی جید عالم تھے، بڑے گریٹ آدمی تھے، اور بڑی محنت کے ساتھ 18 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے زیادہ زیادہ 6-7 سال لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے بیفور پارٹیشن، اس وقت تو پاکستان کا شاید کوئی تصور ہی نہیں تھا، دہلی میں جا کر مختلف اداروں سے، مختلف اساتذہ اکرام سے 18 سال تک دین کے علم کو حاصل کیا۔ شیخ، آپ کا جو تعلیمی سفر ہے وہ اسکول سے شروع ہوا یا ڈائریکٹ آپ نے دین کے پڑھنا شروع؟ 6ٹھی جماعت تک میں نے اسکول میں پڑھا تھا، صحیح۔ پھر جامعہ سلفیہ میں داخل ہو گیا، الحمدللہ 1961 سے لے کر 68 تک اسی جامعہ سلفیہ میں؟ اسی جامعہ سلفیہ ماشاءاللہ۔ میں، جی۔ تو میں نے ساری تکمیل ادری کی، جامعہ میں سارا پڑھا تھا۔ اس کے بعد 1 سال تک میں نے اپنے گاؤں میں پڑھایا بھی، مولانا اشم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ قائم فرمایا تھا، 1 سال پڑھایا میں نے، اور اس وقت وہاں وہ گاؤں کا ادارہ بھی ابتدائی مراحل میں تھا، تو ہمارے ینگ لوگ جو تھے وہ تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، اور وہاں اساتذہ کرام میں حضرت حافظ احمداللہ صاحب محدث بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ ادارہ ابتدائی دور میں تھا، طلباء بھی ابتدائی کلاسوں کے تھے، حضرت حافظ صاحب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ تو حضرت مولانا عائش محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھ سے مشورہ کیا کہ حضرت حافظ صاحب سے کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جامعہ کے وہ باقاعدہ ادارے کے استاد ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔
تو میں نے تجویز پیش کی کہ اگرچہ میں صحیح بخاری پڑھ کے آیا ہوں اور حضرت حافظ عبداللہ صاحب محدث بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ سے جامعہ سلیم میں پڑھ کر آیا ہوں، تو میں دوبارہ بخاری شروع کر دیتا ہوں۔ وہ میری اس تجویز سے بہت زیادہ خوش ہوئے، تو الحمدللہ میں نے بلا شرکت غیرے پھر حضرت حافظ صاحب سے بھی وہاں اپنے گاؤں میں بھی دوبارہ سے بخاری شریف پڑھی۔ اور جب باقاعدہ پھر جیسے کہ ہمارے مدارس میں روایت ہے تقریب بخاری کی، باقاعدہ اس کا اہتمام کیا گیا، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب لیل پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری جماعت کے بڑے بڑے محدث تھے، بعد میں میرے استاد بھی تھے، ان کو زحمت دی گئی، وہ تشریف لائے۔ اور اس پروگرام کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اس میں حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مامو کانے والے وہ بھی تشریف لائے، اور ایک ہماری جماعت کے اور بزرگ تھے، جید عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، حضرت مولانا پیر سید مولانا بخش کنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لائے۔ حضرت کنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ جیسے قرآن پاک کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے، وہ صحیح بخاری کی باقاعدہ تلاوت کرتے تھے ساری زندگی ان کا، اور 50-60 مرتبہ انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی بھی باقاعدہ۔ وہ تشریف لائے۔ وہ کس علاقے سے تھے اور کس جامعہ میں پڑھاتے ہیں؟ ٹوبا ٹیک سنگھ کے قریب گاؤں ہے، وہاں ان کی رہائش تھی۔ اچھا جی جی، ادھر ہی پڑھاتے رہے وہ؟ ادھر پڑھاتے رہے جی ہاں جی۔ وہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، بہت سارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے۔ تو اس پروگرام کے 2-3 دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر مولانا چیمہ صاحب سے ذکر فرمایا ہوگا اس پروگرام کا، تو 2-3 دن بعد پھر وہ ہمارے گاؤں میں تشریف لے آئے۔ دارالعلوم اسیہ ان دنوں نیا قائم ہوا تھا، ابھی چند دن ہی ہوئے تھے، تو وہ مولانا چیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ادارے کا مختصر تعارف کرایا، اور پھر فرمانے لگے کہ آپ کو ادارے کا تعارف کرانے کے لیے ہم نہیں آئے بلکہ آپ کو ادارے میں لے جانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو دیکھو کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس کیا، یہاں تو ایک نہیں 2 کنویں چل کر پیاسے کے پاس آ گئے ہیں۔ تو میں الحمدللہ پھر ادارالعلوم اسیہ میں آ گیا، تو یہاں بھی میں نے پہلے وہ تخصص کا نصاب جو تھا اس کی تکمیل کی 2 سال کی، تو 4 سال تک ادارے میں نے پڑھایا بھی وہاں۔ اچھا، پھر تدریس کا آغاز سب سے پہلے ادھر سے کیا آپ؟ پہلے اپنے گاؤں میں 1 سال پڑھایا اور 4 سال ادارالعلوم اسیہ میں پڑھایا۔ جی اچھا شیخ، آپ کے اساتذہ میں سے کن کن شخصیات کا ابھی اللہ اکبر ذکر کیا جائے تو سامنے آئیں گی؟ الحمدللہ مجھے بہت سارے جید اور بڑے ہی فاضل اور بڑے ہی مشفق اساتذہ کرام سے کسب فیض کا موقع ملا، ان میں حضرت حافظ عبداللہ صاحب محدث بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص۔ حضرت حافظ صاحب کو تمام علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی کثرت سے کرتے تھے، کانت اللہ للقرآن کریم۔ حضرت حافظ صاحب نے جامعہ کے بیک سائڈ پر محلہ رحمت آباد میں کرائے کا مکان لیا تھا، تو جب اپنے گھر سے جامعہ میں تشریف لا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، تو راستے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں، اور جامعہ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں قرآن پاک کی تلاوت۔ ایک سبق ختم ہوا، دوسرے کے درمیان وقفہ ہے 15 منٹ کا 20 منٹ کا، تو اس وقفے میں بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ یا مجھے یاد آ رہا ہے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد پر ایک منظوم کتاب ہے جس کو قصیدہ نونیہ کہتے ہیں، 1000 کے قریب اشعار ہیں، عربی زبان میں ہے قصیدہ نونیہ، اور عقائد وغیرہ کے مسائل اس میں نظم کیے ہیں، تو وہ بھی حضرت حافظ صاحب کو زبانی یاد تھا، یا بڑے شوق سے قصیدہ نونیہ پڑھتے یا قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو بہت ہی اسی طرح جامعہ میں ایک استاد تھے مولانا محمد شریف اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ منطق، فلسفہ، معنی بیان، ادب اور فقہ وغیرہ کے امام تھے، اور الحمدللہ بڑے بڑے علماء کرام کو ان کے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ تو الحمدللہ فقیر بھی اسی سلسلے میں منسلک ہے، حتیٰ کہ شاید آپ کو حیرت ہوگی وہ مولانا مودودی صاحب کے بھی استاد تھے۔ مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ مولانا مودودی نے بیفور پارٹیشن دہلی کی مسجد فتح پوری میں مسجد ترمذی شریف پڑھی ہے۔ اچھا۔ اور ہمارے بزرگ علماء کرام میں سے حضرت مولانا عبدالغفار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے دہلی میں دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں جب مولانا عبدالغفار حسن پڑھتے تھے تو مولانا شریف اللہ خان صاحب سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اس طرح ہمارے علامہ احسان علی ظہیر، حضرت سید ابو بکر غزوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہمارے اس پائے کے علماء کو ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا، تو اللہ رب الجلال والاکرام کا خاص انعام اور احسان ہے کہ مجھے بھی ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جامعہ میں حضرت مولانا پیر محمد یعقوب قریشی صاحب بہت عرصہ تک پڑھاتے رہے،
بہت ہی قابل استاد تھے، بے حد یہ قابل. کس سن میں پڑھاتے رہے؟ وہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1962 سے لے کر کوئی 12-14 سال یعنی کہ تک 60 رہے. کی دہائی میں؟ جی 1962 میں وہ تشریف لائے تھے. حضرت حافظ عبداللہ صاحب، پیر سید محمد یعقوب قریشی صاحب اور مولانا صادق خلیل، یہ تینوں اساتذہ کرام 1962 میں جامعہ میں آئے تھے. اور حضرت حافظ محمد صاحب محدث گوندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جامعہ میں 1962 تک پڑھاتے رہے، پھر وہ تشریف لے گئے تھے. وہ چلے گئے. جی حضرت حافظ صاحب سے تو مجھے براہ راست استفادہ کا موقع نہیں ملا، لیکن 2 سال تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اللہ، اور دیکھا کہ 2 سال تک میں نے خود مشاہدہ کیا کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اشراق پڑھ کے وہ اللہ کا ذکر کر کے پھر کمرے میں تشریف لے جاتے تھے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک بھی اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت حافظ صاحب جس کمرے میں رہتے تھے میری رہائش بھی ساتھ ہی تھی، ساتھ والے کمرے میں تھا، تو بعض دفعہ دیکھا کہ جون جولائی کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد میں ان کے قرآن پاک کی آواز سن کر آنکھیں کھل جاتی تھیں. کیا منظر ہوتا ہوگا شیخ کو؟ حضرت مولانا شریف اللہ خان جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ صاحب کچھ عرصہ ایک ہی کمرے میں رہے. اس وقت جامعہ کی بلڈنگ چھوٹی تھی تو بعض دفعہ ایک کمرے میں 2 اساتذہ کرام کا قیام ہوتا تھا. تو حضرت حافظ صاحب تو تشریف لے گئے، لیکن ایک دن میں نے مولانا شریف اللہ خان صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آپ کو اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا کہ آپ نے حضرت حافظ صاحب کے ساتھ کافی عرصہ اکٹھے گزارا، تو حافظ صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ پہلے تو کتنی دیر تک میری یہ بات سن کر سر جھکا کے بیٹھے رہے. سر اٹھایا تو فرمانے لگے کہ سچی بات ہے کہ میں تو محسوس ہی نہیں کر سکا، فرق نہیں کر سکا کہ وہ کوئی انسان تھے یا فرشتہ تھے. اللہ میں ساری رات کمرے میں سویا رہتا، لیکن جب بھی آنکھ کھلتی میں دیکھتا کہ حضرت حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، یا نماز میں مشغول ہیں، یا ذکر و فکر الہی میں ہیں، یا دعا اور مناجات میں مشغول ہیں. اللہ جانے وہ سوتے کب تھے. حالانکہ عام طور پر آپس میں معاصرانہ چشمک بھی ہوتی ہے، فقہی اختلاف بھی تھا. حضرت مولانا شریف اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے. اچھا، ہاں جی. اس کے استاد بعد ادھر ہی تھے جامعہ سلفیہ میں؟ استاد میں بہت عرصہ استاد رہے پڑھاتے. تو اسی طرح ادارہ علوم اسلیہ میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب لیل پوری رحمۃ اللہ علیہ محدث آدمی تھے، الحمدللہ حدیث میں ان سے بہت بڑا زیادہ استفادہ کیا. حضرت مولانا محمد عبد الفلاح جنہوں نے مفردات القرآن کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کے اشرف الحواشی وغیرہ ان کی طرف منسوب ہیں، وہ بھی ادارہ علوم اسلیہ میں استاد تھے. ان سے بھی اللہ پاک نے فائدہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ادارہ علوم اسلیہ میں تشریف لیا کرتے تھے. وہ باقاعدہ ان کا تعلق ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے تھا، تو اتوار کے دن چونکہ ادارے میں وہاں چھٹی ہوتی تھی تو مولانا کا ہر ہفتے اتوار کے دن ادارہ علوم اسلیہ میں لیکچر ہوتا تھا. مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ حسین و قدیم و جدید کا ایک حسین امتزاج تھے. جتنی زیادہ مہارت اور بصیرت ہمارے قدیم علوم میں تھی، اس سے کہیں زیادہ انہیں جدید علوم میں تھی. ادب اور فلسفہ ان کا خاص موضوع تھے، یعنی فلسفہ جیسے دقیق موضوع کو انہوں نے ادب کا جامہ پہنا دیا. صحیح. ان کی کتابیں بھی اسی طرح ہی ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں ان کی ہیں. اچھا شیخ، آپ ماشاءاللہ پڑھا بھی رہے ہیں، ابھی جامعہ سلفیہ میں پڑھا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج کل فلسفہ تو دور کی بات ہے، بچوں میں جو ادب ہے اس کا بھی ذوق نہیں رہا، شعر و شاعری کا ذوق نہیں رہا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ بچوں میں وہ ذوق نہیں رہا یا پھر پڑھانے والوں میں کوئی اس عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ معاملات ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے آج کل کے نصاب کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے. صحیح، مختصر کر دیے گیا. پوسٹ مارٹم کر دیا گیا. صحیح. بہت ساری کام کی کتابیں بالکل ہی مدارس کے نصاب سے نکال دی گئی. مثال کے طور پر جس کتاب کا بچوں کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کتاب کا، ہم نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں شاید ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے ایون یہ کہ مرکزی جمعیت کی جو ہماری نصاب کمیٹی ہے اس کے فاضل ارکان، معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، شاید ان کی اکثریت ایسی ہے جن کا بیک گراؤنڈ دینی مدارس کا نہیں ہے. یونیورسٹی وہ کالجز کالجوں یونیورسٹیوں کا ہے، وہ دینی مدارس کے مزاج کو اور یہاں کے ماحول کو اور یہاں کی ضروریات کو نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی. صحیح. جس کتاب کا بھی نام لیتے کہتے ہیں ہم نے تو پڑھی نہیں، اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، تو قابلیت کیسے پیدا ہو؟ اس کے پھر اثرات یہ ہیں کہ بچوں میں ذوق، بچوں پر اثرات ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نصاب کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور جن لوگوں کو مدارس میں تعلیم کا تدریس کا تجربہ ہے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جائے.
بالکل ایسا. کالج اور یونیورسٹیوں کے نصاب کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے دینی مدارس کا ماحول کچھ اور طرح کا ہوتا ہے. تو یہاں کی جس کتاب کا بھی آپ یقین فرمائیں نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو پڑھی نہیں ہے، آج کل پڑھائی نہیں جاتی. اچھا شیخ، آپ کا اتنے زیادہ اساتذہ سے آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ کا ان سے رہا تعلق، تو کون سے ایسے استاد تھے جو مزاح میں بھی اور ادب تربیت میں بھی وہ آپ کے فیوریٹ رہے ہوں؟ حضرت مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی شگفتہ طبیعت تھی، جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ فلسفہ جیسے خشک موضوع کو انہوں نے ادب کا جامہ پہنا دیا تھا. صحیح. اچھا، اور مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ وہ الفاظ سے لطیفے بناتے تھے. اچھا صحیح. ایک دفعہ اتوار کے دن مولانا کا پروگرام ادارے میں آنے تھا، لیکن اسی دن اتفاق سے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ کا لاہور میں اجلاس تھا، تو خیال تھا کہ شاید مولانا وہاں نہ تشریف لے جائیں. صحیح. تو لیکن مولانا ادارے میں تشریف لائے، معمول کے مطابق انہوں نے اپنا لیکچر دیا. بڑی ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو ناغہ نہیں ہوا. تو بعد میں نے عرض کیا کہ جی ویسے تو ہم ہمیشہ ہی آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن آج تو بطور خاص شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے آئے، کیونکہ قدرے ہم تو مایوس تھے. بولا کہ بھائی وہ کیوں مایوسی کیسی؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ آج لاہور میں مجلس عاملہ کا اجلاس تھا، تو خیال تھا کہ شاید وہاں آپ تشریف نہ لے جائیں. تو وہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بانی ارکان میں سے شامل ہے، جامعہ کا نام بھی انہوں نے تجویز فرمایا، بڑی خدمات ہے، بڑا کنٹریبیوشن ہے. الاعتصام کے پہلے ایڈیٹر وہ تھے، مرکزی جمعیت کی نشر و اشاعت میں اور تشکیل میں اور جماعت کے انتظام و انصاف میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے، بڑی خدمات ہیں ان کی. تو میں نے عرض کیا جی خیال تھا کہ شاید آپ مجلس عاملہ میں تشریف نہ لے جائیں، لیکن بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. تو فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو علم سے محبت ہے اور طلبہ عزیز ہیں، باقی رہی عاملہ اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ تو ناصبہ ہے. تو اس طرح وہ الفاظ سے لطیفے بتاتے تھے. اچھا شیخ، کونسل میں ان کا لطیفہ یاد آیا کہ جب مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کونسل کے رکن تھے، تو اسی وقت بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم مولانا محمد بخش مسلم، جو لوہاری دروازے کے باہر مسلم مسجد ہے نا، اس کے خطیب تھے، وہ بھی کونسل کے رکن تھے ان دنوں. کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا تو مولانا محمد بخش مسلم نے ایک روایت پیش کی جو صحیح نہیں تھی. مولانا ندوی صاحب نے اس کی مخالفت کی. تو جسٹس حمود الرحمان صاحب چیئر کر رہے تھے، تو وہ مولانا ندوی صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مولانا آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ مسلم صاحب نے تو حدیث پیش کی ہے. تو مولانا ندوی صاحب فرمانے لگے جی ہاں میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ مسلم تو ہیں لیکن صحیح مسلم نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس طرح وہ الفاظ سے بڑی شگفتہ طبیعت اور علم کی گہرائی، اللہ اکبر پیرا، بہت ہی زیادہ. اس طرح کے دیکھیں جی کہ مولانا نے خود ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تفسیر میں تخصص کیا تھا، تو یعنی پہلے محنت کیسے ہوتی تھی اور کیسے لوگ قابل پیدا ہوتے تھے اور کیوں قابل پیدا ہوتے تھے اور اتنی قابلیت کیسے تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے تخصص میں جو تفسیر کا نصاب تھا وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا تھا. تو میں نے ندوۃ العلماء میں قیام کے دوران ندوہ کی لائبریری میں جتنی بھی تفسیر کی کتابیں تھیں اور ساری مشہور کتابیں تفسیر کی موجود تھیں، وہ ساری میں نے اسی دور اپنے شوق سے پڑھ دور طالب علم میں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا محمد حنیف ندوی جب درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ غزالی اور راضی کی روح ان میں حلول کر گئی ہے. یہ ان کی محنت، ان کے شوق، ان کے ذوق، ان کے تجسس کا نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے اتنی کامیابی عطا فرمائی. ان کی تفسیر ہے سراج القرآن، آپ پڑھیے، مختصر ہے لیکن معنی کا ایک سمندر اس میں آباد ہے. مطالعہ قرآن ہے ان کی کتاب، اور بہت ساری لسان القرآن کے نام سے ڈکشنری مرتب فرما رہے تھے، اور توضیح لغت تھا. ابھی 2 ہی جلدیں انہوں نے مرتب فرمائی تھی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے. بعد میں 2 جلدیں مولانا محمد اسحاق بٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کی ہیں. شیخ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. ان کی مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، افسوس ہے کہ 1963 میں ان کا انتقال ہوا. میں جامعہ میں پڑھتا تھا لیکن مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا. زیارت نہیں ہو سکی؟ نہیں. البتہ حضرت سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی دفعہ زیارت ہوئی، ان سے تعلقات بھی تھے، سب کچھ تھا، مراسم تھے، بڑی محبت شفقت فرماتے تھے. تو لیکن مولانا غزنوی سے نہیں. شیخ آپ کی کوئی فیوریٹ کون سی اساتذہ میں سے شخصیت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ اساتذہ حضرت مولانا حضرت حافظ عبداللہ صاحب مدرس بڈی مالی. نہیں، ایک شخصیت کا میں نے پوچھا. جی ایک شخصیت. حضرت حافظ صاحب ہی. اگر ایسی تھے مجھ بھی دیکھیں تو وہ جی.
ویسے تو سارے اساتذہ کے ساتھ سارے قابل محبت احترام ہوتی ہوتے ہے ہیں، ہاں لیکن پھر سارے بھی ایک ہوتے ہیں لیکن جدھر- وہ ایسے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب کا جو علمی مقام تھا نا، علوم و فنون میں جو مہارت تھی اور جتنے محنت، شوق اور پیار اور محبت اور شفقت سے بچوں کو پڑھاتے تھے، اس کی مثال دی تھی. شیخ آپ کا تصنیف و تالیف کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ شنید ہے کہ زمانہ طالب علم میں ہی آپ نے اس کا آغاز کر دیا جی، تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ادارہ علوم اسلیہ میں حدیث میں تخصص کر رہا تھا نا، تو اس میں ہم اسائنمنٹ باقاعدہ لکھتے تھے. اچھا. حضرت مولانا محمد عبدول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں مولانا اس پہ نظر ثانی فرما دیتے. تو اسی وقت یعنی کچھ لکھنے کا رجحان ہو گیا، کچھ مضامین بھی میں نے لکھے، اور اتفاق سے اسی طالب علمی کے دور میں حضرت مولانا محمد عطا اللہ حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حضرت نواب سید صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب دی. عطا اللہ حنیف بوجیانی بوجانی رحمۃ اللہ نے. کتاب کا نام تھا ابقاء المنن بإلقاء المحن. نام عربی ہے لیکن کتاب اردو میں ہے، اور یہ اردو میں حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آٹو بایوگرافی تھی، خود نوشت سوانح حیات تھی. لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور اردو زبان کے ابتدائی دوروں میں شمار ہوتا ہے، بہت ابتدائی دور تھا. تو وہ زبان بھی پرانی تھی، اور پرانے اسٹائل کے مطابق صرف دو ہی عنوان تھے، یا ایک اللہ کا مجھ پہ منا یہ تھا احسان، اور ایک مہینہ مجھ پہ یہ آئی یعنی آزمائش سی آئی، بس یہی تھا سر. تو مولانا عطا اللہ حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب بڑی مؤثر اور بڑی نصیحت آموز ہے، لیکن آج کا قاری اس کو پڑھ نہیں سکتا. تو انہوں نے تھوڑی سی گائیڈ لائن دی کہ آپ اس کی زبان سلیس کر دیں اور پیراگرافی کر دیں، عنوانات لگا دیں. تو میں نے الحمدللہ ساری اس کتاب کو پہلے پڑھا سارا، اور مولانا کی ہدایت کے مطابق زبان کی تسہیل کر دی کہ جیسے آج کے دور میں کسی بندے نے لکھی ہو اس طرح کی زبان کر دی جو آج کل کا ہمارا محاورہ روزمرہ ہے، اور پیراگرافی کر دی. جہاں کوئی نئی بات شروع ہوتی تھی اس کا عنوان لگا دیا. تو وہ دارالدعوہ سلفیہ کی طرف سے 2-3-4 دفعہ چھپی ہے کتاب، خود نوشت سوانحیات حضرت سید نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ. اس دور سے یہ میں نے وہی طالب علمی کے دور میں کیا. اسی طرح حضرت سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حضرت امام عبد الجبار غزنوی کا ایک رسالہ تھا اثبات البیت والالہام، وہ انہوں نے اپنے دور کے کسی عالم کے کچھ شکوک و شبہات اور اعتراضات تھے اس کے جواب میں لکھا تھا. اس میں تصوف کے کچھ مسائل تھے، بیت، الہام اور اس طرح کی چیزیں تھیں. تو حضرت سید ابو بکر صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دونوں بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، تو اگر اسی طرح کتاب کو چھاپ دیں تو آج کے قاری کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ اس کی روح جو ہے نا اس کو سمو دیا جائے، اثر نو مرتب کر دیا جائے. تو وہ کام بھی میں نے کیا، لے کر کام کر کے میں نے سید صاحب کو دے دیا. انہوں نے الحمدللہ بڑی ستائش بھی فرمائی، اور مجھے خط میں بھی لکھا کہ اب یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کتاب پر مقدمہ میں خود لکھوں. تو میں نے کہا جی آپ سے زیادہ موزوں شخصیت کون ہو سکتی ہے، تو آپ ہی لکھیں، ہماری اپنی خواہش ہے کہ آپ اس پہ مقدمہ لکھیں. لیکن افسوس کہ اس کے تھوڑا عرصہ بعد ان کی وہ شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور وہ مسودے کا بھی پتہ نہیں چل سکا، ضائع ہو گیا، گم ہو گیا. اچھا شیخ، اس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے شعبے میں آپ کی کیا کیا خدمات رہی ہیں؟ اسی طالب علمی دور میں نے وہ مطالعہ کے دور میں محسوس کیا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے برصغیر پاک و ہند کی بہت ہی عبقری اور جینس شخصیات میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کا ایک پہلو شعر و شاعری کا بھی تھا. اچھا، لیکن تذکرہ نویسوں نے ان کے اس پہلو کو مس کیا تھا، کسی نے نہیں ذکر. صرف ان کے جو عسکری اور ان کے جو خدمات تھیں یا تصنیف و تالیف کا تھوڑا بہت ذکر تھا، لیکن یہ پہلو جو ہے نا مخفی تھا. تو میں نے کوشش کر کے جتنا ان کا مطبوعہ یا غیر مطبوعہ کلام مل سکا اس کو مرتب کیا کلام شاہ اسماعیل شہید کے نام سے. اور ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب اردو زبان کے بہت بڑے ادیب اور بڑے نقاد تھے، اور پنجاب یونیورسٹی میں انسائکلوپیڈیا ڈپارٹمنٹ کے وہ چیئرمین تھے. ان کو میں نے خط لکھا کہ شاہ صاحب کا میں نے کلام مرتب کیا، تو میری خواہش ہے کہ آپ اس میں مقدمہ لکھ دیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں مجھے آپ مسودہ بھجوا دیں، میں مقدمہ لکھ دوں گا. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی جاندار مقدمہ لکھا ہے. 3-4 دفعہ میرا نام لے کر شکریہ ادا کیا کہ ہمارے تذکرہ نویسوں نے اس پہلو کو مس کیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ منظر عام پر ہے. تو جب وہ میں نے مرتب کر لیا تو پھر شاہ صاحب کے بارے میں الحمدللہ میں نے اور زیادہ مطالعہ کیا، اور ان کے سوانحیات بھی تذکرہ امام محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، پہلا ایڈیشن تذکرہ شہید کے نام سے چھپتا رہا ہے. تو بعد دوستوں نے کہا کہ شہید تو بہت سارے لوگ ہیں، تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سے شہید مراد ہیں. تو بعد کے ایڈیشنوں میں تذکرہ امام محمد اسماعیل شہید کے نام سے یہ کتاب پہلا ایڈیشن مکتبہ غزنویہ کی طرف سے چھپا تھا، اور اب طارق اکیڈمی کی طرف سے یہ کتاب چھپ رہی ہے. اچھا شیخ، آپ اتنی زیادہ شخصیات میں سے صرف شاہ صاحب کے اوپر کام کرنے کا خیال کیوں آیا؟ کوئی پسندیدہ شخصیت تھی اصل میں یا کیسے یہ اتفاق ہوا؟ پسندیدہ تھیں. جب میں نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا تو ایک تو یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور نشر و ارشاد کے بارے میں شاہ صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اللہ پاک نے
ان کے کلام میں بھی بڑی تاثیر رکھی تھی. تقویت الایمان اردو کی چھوٹی سی کتاب ہے جی جی اور اردو زبان کا ابتدائی دور تھا. مولانا محمد حسین آزاد نے اردو زبان کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے آب حیات کے نام سے. تو اس میں لکھا ہے کہ ابھی اردو زبان کو گھٹنوں چلنا نہیں آیا تھا، ابھی اردو زبان کو گھٹنوں چلنا نہیں آیا تھا کہ مذہب نے اپنی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا. اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے قرآن پاک کو اردو میں ترجمہ کیا اور شاہ اسماعیل رشید نے تقویت الایمان اور کچھ اور رسائل لکھے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ اسلامی لٹریچر اردو زبان میں اردو میں، ہاں، یعنی ایسے جہاں یہ اردو زبان میں لٹریچر کا زیادہ رواج ہو گیا، ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے اتنے درد دل سے اتنے مؤثر انداز میں یہ چھوٹی سی کتاب توحید کے موضوع پہ مرتب فرمائی کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقویت الایمان پڑھ کر 2-2.5 لاکھ انسانوں کے عقیدے شاہ صاحب کی زندگی میں درست ہو گئے. اللہ اکبر. تو بعد میں تو میرا خیال ہے کہ اردو زبان کی جو بہت ہی کثرت کے ساتھ شائع ہونے والی کتابیں ان میں سے ایک کتاب گنگوہی رحمہ اللہ تو ان کے دیوبند کے تھے نا، دیوبند کے تو ظاہر ہے وہ اگر ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس میں حقیقت ہوگی. جی. تو اس میں میرا پروگرام تھا کہ اس طرح کی چیدہ اور بھی شخصیات، حضرت سید عبداللہ غزوی رحمۃ اللہ علیہ پر، حضرت میاں سید نذیر حسین مدرس سیلوی رحمۃ، کچھ ایک فہرست بنائی تھی. بس وہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نامنظور ہو نہیں ہوتا ہے. شاہ صاحب کے الحمدللہ میں نے وہ 384 صفحے کی کتاب تھی تو وہ میں نے مرتب کی، 3-4 دفعہ چھپی ہے. تو باقی دیگر مشاغل کی وجہ سے دوسری شخصیات پر میں نہیں لکھ سکا. اچھا شیخ، سننے میں آ رہا ہے کچھ طالب علم جامعہ کے بتا رہے تھے کہ شیخ حسری حافظہ اللہ کی کتاب کے اوپر بھی آپ کی تقریر ہے اور مولانا حنیف بجانی رحمہ اللہ کی کتاب کے اوپر بھی آپ کا تبصرہ ہے. حضرت مولانا ارشاد الحق حسری حافظہ اللہ تعالیٰ میرے ماشاءاللہ بچپن کے دوست ہیں جی. جامعہ میں بھی ہم ہم عمر بھی ہیں. ہم عمر ہے، مجھ سے کوئی 1-2 سال بڑے ہوں گے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے. تو جامعہ سلفیہ میں بھی ہم اکٹھے رہے. مولانا نے جامعہ سے تکمیل نہیں کی تھی لیکن میں نے الحمدللہ وہیں تکمیل کی، لیکن 2-3 سال وہاں وہ رہے. پھر ادارہ علوم عصریہ میں کئی سال تک ہم رہے. پھر اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی مجھے ان کی رفاقت رہی. مولانا بھی رکن رہے 3 سال. میں نے تو الحمدللہ کونسل میں 26 سال کا عرصہ گزارا ہے. تو مولانا عصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا مقالات کا سلسلہ ہے جس کی غالباً 7 جلدیں چھپ چکی ہیں. تو 2 جلدوں پر میں نے مقدمہ لکھا ہے، 4تھی اور 7ویں جلد پر. جی. اسی طرح حضرت حافظ احمد شاکر صاحب اب تو رحمہ اللہ ہو گئے، وہ بھی بیچارے اللہ پاک مغفرت فرمائے. انہوں نے مولانا عطا اللہ حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات اور ان کے فتاویٰ اور اس طرح کے مقدمات وغیرہ آثار حنیف کے نام سے، تو 1 جلد کا مقدمہ اس کا میں نے لکھا ہے. اور اس میں خاص طور پر ایک مقالہ تھا میرا مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ کا تحقیقی اور علمی اسلوب تصنیف. اچھا شیخ، عموماً دیکھا جاتا ہے جب ایک کتاب کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی کتاب لے لیں آپ، اس کا جب عربی سے یا انگلش سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا تو سیاق و سباق کا لحاظ رکھنا بڑا مشکل ایک کام ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا اسلوب ہونا چاہیے، اور طلباء جو ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں عربی سے اردو میں وہ ترجمہ کریں، ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ جی دونوں زبانوں میں یعنی مہارت کہنا تو ذرا تھوڑا سا مشکل ہے کہ آدمی کو بالکل ہی مکمل مہارت ہو، لیکن کم از کم اتنی استعداد تو ہو کہ جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان سے بھی آپ کو واقفیت ہو، اور جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کی بھی واقفیت ہو. مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے اس بارے میں رہنمائی لی تو مولانا نے فرمایا کہ ترجمہ کرتے وقت آپ یہ بات سامنے رکھیں کہ یہی مصنف اگر اس زبان میں لکھتا جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو کیسے لکھتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ الفاظ ہیں مثلا عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو میں بھی، لیکن ان کے استعمال الگ الگ ہیں. مثال کے طور پر میں نام نہیں لینا چاہتا، ہماری ایک بہت ہی فاضل شخصیت تھی، انہوں نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا، ان کے علم و فضل میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک کتاب مثلا جملہ یہ تھا کہ احتج الامام شافعی رحمۃ اللہ بہذا الحدیث، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے احتجاج کیا ہے. صحیح. ہمارا عام اردو کاری سمجھے گا کہ پتہ نہیں حدیث سے کیا غلطی ہوئی کہ امام صاحب کو احتجاج کرنا پڑا، کیونکہ اردو زبان میں احتجاج بالکل دوسرے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. ادھر اختلاف ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کریں اس میں محاورہ کیا ہے، روزمرہ کیا ہے، تاکہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ براہ راست عربی سے استفادہ نہیں کر سکتے آپ ان کی سہولت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پلے کچھ نہ پڑے تو ایسے ترجمے کا کیا فائدہ. ہاں جی، وہ مزید فتنے کا سبب بنائے. فتنے کا سبب. یا ایک صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے
ایک فقی جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ فقی مسائل پر مختلف ائمہ کے فقہا کے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، تو مصنف نے اسی طرح کیا کہ مختلف ائمہ فقہا کے اقوال ذکر کیے، تو بعد میں کہنا یہ چاہتے تھے کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے، البتہ امام ابن حزم نے اس پر اتنا اضافہ کی ہے، وہاں جملہ یہ تھا کہ زاد بن حزم اللہ ھذا، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ زاد بن حزم نے بھی یہی کہا ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ زاد بن حزم، اللہ کے بندے، امام ابن حزم کی کسی کتاب پر ان کا نام ہی دیکھ لو کہ ان کا نام تو علی بن محمد بن حزم ہے، زاد بن حزم نہیں ہے، تو اس طرح لطیفے زاد بھی ہو اس جاتے میں زیادہ کرنے کو انہوں نے ان کا جی نام جی زاد تھا نا، زاد بن حزم اللہ، ابن حزم نے اس پر اتنا اضافہ کیا ہے تو ان کا شاید زاد بن حزم نام ہے ان کا، اس طرح کے لطیفے بھی ہو جاتے ہیں، بارکیف آدمی کو۔ شیخ آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کی معروف اور بڑی درسگاہ میں آپ اس ٹائم پڑھا رہے ہیں، تو اپنے دور کے ساتھ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں، موازنہ کریں، تو کیا نظر آتا ہے؟ کتنا فرق پڑ گیا ہے طلباء کے ذوق و شوق میں، یا اساتذہ کے پڑھانے میں کتنا فرق پڑ گیا؟ تب کیا طریقہ کار ہوتا تھا، اسلوب کیا تھا، اور ابھی کیا، کتنا فرق پڑ گیا؟ اس میں تھوڑا سا کمپیئرنگ اس لیے مشکل ہے کہ میں جس شعبے میں پڑھا رہا ہوں ہمارے دور میں وہ شعبہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کون سا شعبہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ تقریباً گزشتہ 5 سال سے تخصص فی الافتاء کا شعبہ جامعہ میں قائم ہوا ہے، اور پہلے دن سے میں الحمدللہ اس شعبے سے وابستہ ہوں، میں پڑھا رہا ہوں۔ تو پہلے تو ہمارا وہی جو پہلے درس نظامی کہہ دیتے تھے، آج کل وفاق المدارس کہتے ہیں، اس نصاب کے مطابق پڑھایا جاتا تھا، لیکن بہرکیف مجموعی طور پر جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں نا، بہت زیادہ فرق آ گیا، بہت زیادہ فرق آ گیا، دونوں طرف فرق آ گیا، دونوں طرف فرق اساتذہ میں بھی اور طلباء میں؟ اساتذہ میں کم آیا، طلباء میں زیادہ آ گیا ہے۔ شاید اس کا ایک اسباب یہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے دور میں دیکھا کہ رات کو ہم بھی پڑھتے تھے، پہلے تو بات یہ ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ عرصہ تو جامعہ میں اس دور میں یہ معمول تھا کہ مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک اجتماعی طور پر مطالعہ کا پیریڈ ہوتا تھا، ایک استاد نگرانی کرتے تھے، سارے طلباء بیٹھ، ابھی بھی کچھ مدارس میں ایسے ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت جامعہ میں بجلی بھی نہیں تھی، ایک اچھا، بڑا سا دیے جلتے ہوتے؟ 1962 میں جامع بجلی آئی، تو 2 سال ہم نے بغیر بجلی کے گزارے وہاں، تو ایک بڑا سا گیس رکھتے اچھا، تھے ہاں جی، ہاں جی، جس میں وہ تیل ڈالتے تھے، وہ تو ایک استاد نگرانی کرتے بیٹھ جاتے تاکہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی استاد سے سمجھ لے۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ اکثر طلباء اس دور میں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے اجتماعی پروگرام کے بغیر اپنے طور پر بھی مطالعہ کرتے تھے، لیکن افسوس کہ موبائل جہاں اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، بلا شک و شبہ عصر دور کی ایک بہت ہی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے، لیکن ہمارے طلباء اس سے مثبت فائدہ اٹھانے کی بجائے مس یوز کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ساری زندگی وہ موبائل سے کھیلتے ہیں، تو میں نے تو کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ دوستی آپ کتاب سے کریں، موبائل سے دوستی نہ کریں، ایک ضرورت ہے ناگزیر، جب آپ نے کال کرنی ہے، سننی ہے، سن لیں، ضرورت کے وقت اس کو استعمال کریں، لیکن اسے ویسٹنگ آف ٹائم کا ذریعہ نہ بنائیں۔ بہت سمجھاتے ہیں کہ آپ جب وقت ضائع کرتے ہو تو آپ ہی وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت بھی آپ کو ضائع کرتا ہے۔ اچھا شیخ، آپ مطالعے کے لیے ابھی تک کتب سے استفادہ کرتے ہیں، یا آپ نے جو ڈیجیٹل میڈیا جس طرح آپ نے سنا ہوگا مکتبہ شاملہ وغیرہ یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کو کبھی یوز کیا یا استفادہ کیا کبھی اس سے؟ اصل میں نے محسوس کیا ہے کہ جتنا کتاب سے مطالعے کا فائدہ ہے صحیح، اتنا ان چیزوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب سے آپ مطالعہ کریں تو اللہ پاک نے ہر بندے کو ذہانت اور صلاحیت الگ الگ بخشی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ جتنی بھی خواہ لو صلاحیت بھی ہے نا، کتاب سے پڑھنے کی صورت میں کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں رہے گا اور وہ یاد رہے گا آپ کو، لیکن یہ اسکرین سے آپ جو پڑھتے ہیں نا تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ گویا کہ نیب ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، جیسے واش ہو گیا سارا کچھ نا، تو اس کو آپ ریڈی ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس دور میں بہت زیادہ فائدہ ہے کہ بجائے اس کے بہت ساری کتابیں کنسلٹ کریں، کتاب نکالنا، دیکھنا، اس پہ وقت لگتا ہے، تو اس سے وقت کی بڑی بچت ہو جاتی ہے، مکتبہ شاملہ خرید استعمال کرنی کریں، آسان ہے، آپ کوئی بھی لفظ ہاں، لکھیں گے تو وہ ریڈی ریفرنس کے طور پر A1 چیز ہے، لیکن مستقل مطالعہ کے لیے بھی میں نے خود کئی دفعہ کئی کتابیں میرے پاس نہیں تھی تو موبائل سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، 10-20 صفحے پڑھتے تو بعد میں پتہ نہیں چلتا پیچھے کیا پڑھا تھا، اس سے ذہن کیچ نہیں کرتا۔ شیخ، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہوگا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، جن میں سے آپ نے بھی ذکر کیا موبائل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سوشل میڈیا اور ہر چیز، بندہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، اس میں اچھائی بھی لے سکتا ہے، برائی بھی لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، اور مشاجرات صحابہ کا بہت زیادہ فتنہ ہے، جس میں مدارس کے طلباء بھی ان میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس سے جو طلباء 8 سال کا کورس کر کے فاضل ہو کے نکلتے ہیں، وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں دیکھیے جی کہ ہمارے جو مدارس کا نصاب ہوتا ہے نا،
اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے، ایک تو وہ خود کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، اور دوسری بات ہے کہ معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے بارے میں رہنمائی فراہم کر سکیں. تو اصل مقصد تو یہی ہے. لیکن وہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی طالب علم اپنے طالب علمی کے دور میں محنت سے توجہ سے نہیں پڑھتا تو وہ مطالعہ کیسے کرے گا؟ اور جب خود اس کا دامن اپنا خالی ہوگا تو قوم کی، ملت کی، امت کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ یہ کافی خلا ہے درمیان میں. شیخ آپ کے جو بچے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے، کتنے بیٹے بیٹی ہیں آپ کے؟ ماشاء میرا ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں. اللہ. تو ان میں سے دین کی طرف آئے کوئی بچے؟ میری بڑی بیٹی نے ایم اے عربی اسلامیات کی ہے. عربی میں نے خود پڑھائی ہے. وہ کینیڈا میں ہے گزشتہ 18-20 سال سے، اور وہاں جا کر اس ملک میں انہوں نے خواتین میں قرآن پاک کے درس کا حلقہ قائم کر رکھا ہے. ایک دفعہ اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن پاک وہ مکمل کر چکے ہیں، اور دوسرا دور ان کا جاری ہے. پہلے ان کے پاس ظاہر ہے کہ ادھر سے کتابیں لے جانا زیادہ وزن ہوتا ہے باہر آنے جانے کے لیے، تو بارکیف جتنی بھی وہ لے جا سکی کتابیں لے جاتے ہیں، خود اسٹڈی کرتی ہیں، اور پھر جس دن ان کا درس کا پروگرام ہوتا ہے اس سے پہلے وہ مجھ سے فون پہ کانٹیکٹ کر کے رہنمائی لے لیتی ہیں. تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھے اثرات ہیں اس کے، بہت ہی زیادہ تھا. اور وہاں تو ساری پڑھی لکھی خواتین ہیں، لیکن وہ انہوں نے بہت ہی ستائش کیا ہے. بہت خواتین نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اس ملک میں کوئی بندہ ہماری رہنمائی کرنے والا نہیں تھا. اس سے الحمدللہ کافی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. دوسری بیٹی نے ایم ایس سی سائیکالوجی کی ہے، بیٹے نے آئی ٹی میں انجینئرنگ کی ہے، باقی وہ اس طرف نہیں ہے. اچھا شیخ، ابھی سوشل میڈیا سے آپ کی اٹیچمنٹ رہتی ہے یا پتہ لگتا رہتا ہے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر؟ نہیں، میں زیادہ نہیں، میرے کتابوں سے زیادہ دلچسپی ہے. فارغ اوقات میں مطالعہ ہی کرتے ہیں؟ جی مطالعہ کرتے. طلباء کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اگر آپ 1 منٹ میں کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ وہ یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، ممکن ہو تو سونا بھی چھوڑ دو، لیکن مطالعہ کبھی نہ چھوڑو. اور اساتذہ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ ان کے لیے بھی یہی ہے؟ اساتذہ کے لیے بھی یہی ہے. پچھلے دنوں ہم نے شیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا حضرت حافظ صاحب اور ہمارا گاؤں ایک ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. عرض کر چکا نا 36 چک سے ہیں وہ بھی. حضرت حافظ احمد اللہ صاحب ان کے والد گرامی تھے. یہ آپ کے کلاس فیلو بھی ہوں گے شاید؟ نہیں، مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے کم از کم 10 سال بڑے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ مطالعے کے بغیر نہیں پڑھایا. جی جی ٹھیک ہے. محنتی ہے ماشاء اللہ، وہ شروع سے ہی محنتی ہیں ہر درجہ. شیخ سوشل میڈیا کے اوپر جو پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں، مثلا جس طرح نہاد اسٹوڈیو کام کر رہا ہے، اس طرح اور بھی بہت زیادہ ادارے ہیں، تو کبھی ان کے بارے میں سنا ہے آپ نے، یا ان کے بارے میں آپ کی کیا نظریہ؟ نہاد کا میں نے سنا تھا پہلے بھی. وہ خبیب ظہیر صاحب نے کئی دفعہ مجھ سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے تعارف بھی کروایا تھا. جی جی. لیکن اس وقت میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ٹائم نہیں دے سکا. وہ انٹرویو کے لیے کئی دفعہ کہہ رہے تھے نا، تو باقیوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں. اچھا شاید جس طرح پہلے بھی اوپر ایک سوال آیا تھا تراجم کے حوالے سے، میں نے آپ سے رہنمائی لی. آپ کی اس فیلڈ میں بھی کافی خدمات رہی ہیں، تو کون کون سی کتب ہیں جن کا آپ نے ترجمہ کیا یا ان کے اوپر آپ نے کام کیا؟ سب سے پہلے تو میں نے ایک چھوٹی سی کتاب تھی، ہماری مسلمان مصری بہن تھی نعمت صدقی، ان کی کتاب تھی تبرج کے نام سے. اس دور میں سعودی کلچر آفس لاہور میں ہوتا تھا، اور یہاں ایک سعودیہ کے شیخ تھے، بڑے عالم تھے، شیخ محمد ناصر بن راجے. انہوں نے وہ کتاب مجھے دی اور کہا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، کیونکہ یہاں بھی بے پردگی وغیرہ کا بہت زیادہ ہے. تو میں نے کتاب، میرا سب سے پہلا ترجمہ وہی تھا. تو وہ کتاب کئی دفعہ الحمدللہ اب تو لاکھوں تک اس کی تعداد پہنچ گئی. اشاعت کی بہت زیادہ، شاید تربیت نسواں کے نام سے میں نے ترجمہ کیا. اچھا، اس کی اشاعت لاکھوں تک پہنچ؟ جی جی بالکل. کون سے مکتب میں؟ مکتبہ طارق اکیڈمی کی طرف سے چھپا. صحیح. الاعتصام کو تبصرے کے لیے کتاب بھیجی تھی کئی سال پہلے. اس وقت علیم ناصری صاحب جو بڑے ادیب اور شاعر تھے، الاعتصام کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے تبصرہ کیا تھا. تو انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ کتاب پڑھتے ہوئے کہیں بھی احساس نہیں ہوا کہ اسے ترجمہ کیا گیا ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ دہلی یا لاہور کے کسی ادیب نے براہ راست اسے اردو میں لکھا ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیرت ابن ہشام کا اختصار ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ بھی طارق اکیڈمی کی طرف سے چھپا ہے کافی دفعہ. اب پھر نیا ایڈیشن پھر آج کل وہ پریس میں ہے. تو اس طرح علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے وسیلے کے موضوع پر، التوسل انواع و احکام، اس کا میں نے وسیلہ اور اس کے انواع و اقسام کے نام سے ترجمہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ترجمے کے میدان میں جو مجھے زیادہ سب سے بڑی سعادت عطا فرمائی، وہ المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ
ہمارے متداول اور مشہور تفسیر کی کتابوں میں سے تفسیر ابن کثیر کا بہت ہی اونچا مقام ہے، شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تفسیر۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ خود بھی محدث آدمی تھے، اس کے باوجود تفسیر میں بہت ساری ضعیف روایات اور اسرائیلیات بھی آ گئی تھیں۔ اچھا صحیح۔ تو دارالسلام نے وہاں سعودیہ میں ہی علماء کی ایک کمیٹی بنائی، جس میں مولانا صفی الرحمان بھی تھے رحمۃ اللہ علیہ، مبارک پوری رحمہ اللہ۔ ہاں جی، اور مولانا صغیر احمد شاگف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، کچھ اور دو چار علماء تھے۔ انہوں نے مل کر کام کیا کہ تفسیر ابن کثیر سے ضعیف روایات کو اور اسرائیلیات کو حذف کر دیا، اچھا صرف صحیح اور حسن احادیث رہنے دی۔ تو اس کو انہوں نے المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر کے نام سے ایک ہی جلد میں 1200-1400 صفحے کی ایک ہی جلد شائع کیا۔ تو عرب دنیا میں یہ کتاب بہت مقبول ہے، بہت زیادہ۔ تو اس کے ترجمے کا پروگرام عبد المالک مجاہد صاحب نے مجھے کہا تو میں نے الحمدللہ کیا، تو دارالسلام کی طرف سے یہ 6 جلدوں میں کتاب چھپی ہے، وہ سارے الحمدللہ اول سے آخر تک سارا ترجمہ میرا اپنا ہے۔ تو اللہ نے کافی اسے شرف قبولیت عطا فرمایا، کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں، اور دارالسلام نے بڑے اہتمام سے بڑے محبت سے قرآن پاک کی خطاطی بھی علی احمد صاحب ایک بہت بڑے نامور خطاط تھے لاہور کے، ان سے کروائی اسپیشل، اور 2 کلر میں بڑے اہتمام کے ساتھ جیسے دارالسلام کا ہاں معیار جی، ہے اس کا ایک معیار ہے دارالسلام کا، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے سے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ کوئی 5 سال پہلے میں کینیڈا گیا تو وہاں دیکھا کہ میرے کینیڈا جانے سے پہلے کتاب وہاں پہنچی ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ وہاں کئی اداروں میں، مساجد میں، کئی اسلامک سینٹرز میں وہاں کتاب موجود تھی۔ اسی طرح دارالسلام نے ایک اور مجھے کتاب دی، فتاوی اسلامیہ، وہ سعودی عرب کے کبار علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء اعظام کے فتاوی کا مجموعہ ہے، حضرت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین، ابن جبرین، اور اس طرح کے ایک ان کی لجنہ دائمہ مستقل کمیٹی ہے فتاوی کے لیے، اس کے فتاوی کا مجموعہ 4 جلدوں میں فتاوی اسلامیہ، وہ بھی الحمدللہ A to Z سارا میرا ترجمہ ہے۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی اور مقالات کا ایک مجموعہ فتاوی مقالات شیخ بن باز، وہ ایک ہی جلد میں ہے، وہ بھی میں نے ترجمہ کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتاوی ارکان اسلام ہے، اسلام کا مشہور ارکان جو ہے، ان سے متعلق کئی 100 سوالات ہیں جن کے انہوں نے جواب دیا کتاب و سنت کی روشنی میں، یہ بھی ترجمے کا کام میں نے خود ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ کی فیوریٹ کتاب اس میں سے کون سی ہے جو آپ سمجھتے کہ میری زندگی کا اثاثہ ہے یہ؟ ابن کثیر، اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین۔ میں نے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے اسے کام کیا تھا۔ ہاں جی، شاید جن کو لوگ نہیں نہ جانتے ان کا تذکرہ کر دیں۔ نہیں، وہ اس سے کہ آج کل اللہ بھلا کرے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اکثر طلباء کی راتیں موبائل کے ساتھ بسر ہوتی ہیں، اور پہلے طلباء اپنی راتیں کتاب کے ساتھ گزارتے تھے۔ مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے ناظم تھے، 1962 تک وہ ناظم رہے، اور مولانا چیمہ صاحب رحمۃ اللہ کا معمول تھا کہ 2 چکر جامعہ کے روزانہ لگاتے تھے۔ ان کی رہائش جناح کالونی میں تھی اس دور میں، جب کہ ٹرانسپورٹ کی کوئی سہولت نہیں تھی۔ جناح کالونی جو فیصل آباد نہیں آئے ہوئے ان کو اگر بتانا چاہیں ہم تو کتنا دور تھا جناح کالونی سے؟ یہاں سے 1 کلومیٹر بھی نہیں ہوگی، اسی روڈ پر یہ سامنے نا، مطلب جامعہ سے کتنا بنا؟ جامعہ 7-8 کلومیٹر؟ جامعہ سے 5-6 کلومیٹر بن جاتا ہے جی۔ تو اس دور میں مطلب یہ ہے کہ دن کے وقت بھی عام طور پر لوگ تانگے وغیرہ پر جاتے، اور تانگا بھی ڈائریکٹ نہیں جاتا تھا، 2-3 دفعہ بدلنا پڑتا تھا۔ تو ہمارے ان بزرگوں نے کتنی محنتیں کی، کس طرح قربانیاں دیں۔ مولانا چیمہ صاحب کا بعض دفعہ معمول ہوتا تھا کہ بولے کی جگی اتر پر پھر آگے جانے کے لیے تانگا لینا پڑتا تھا۔ تو عام طور پر تانگے پر لوگ سوار ہونے کے لیے کہتے کہ حاجی آباد جانا ہے یا جمیل آباد جانا ہے، لیکن مولانا چیمہ صاحب تانگے والے سے کہتے میں نے جامعہ سلفیہ جانا ہے۔ اچھا، تاکہ لوگ جانیں اس کو، جانے اس کو۔ اور اس زمانے میں 4 آنے کرایہ ہوتا تھا۔ تانگے والے سے کہہ رہا میں نے جامعہ سلفیہ جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ پہلے تو اس سے پوچھا کہ جامعہ سلفیہ کہاں ہے، تو انہوں نے بتانا، اس نے کہنا کہ 4 آنے دوں گا۔ مولانا چیمہ صاحب نے کہنا کہ نہیں بھائی میں تو 2 آنے دوں گا، 3 آنے دوں گا۔ اچھا تم نہیں جاتے تو کسی اور سے۔ کئیوں سے اس طرح تکرار۔ مقصد یہ کرائے کی کمی بیشی نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تانگے والوں کو بھی جامعہ کا تعارف ہو، اور ان کو بھی پتہ چلے، کوئی مہمان آ جائے وہ کہے جامعہ سلفیہ جانا ہے، یہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس طرح کا، اور وہ 1 چکر صبح لگاتے تھے، 1 شام کو لگاتے تھے، اور کبھی کبھی رات کو آدھی رات کے وقت کہ کسی اس وقت آپ کو پتہ ہے جامعہ تو ایک طرح سے سمجھے جنگل میں تھا، جی قریب آبادی نہیں تھی۔ جامعہ سے لے کر شیخو پورہ روڈ تک کوئی عمارت نہیں تھی سوائے وہ عیسائیوں کا ایک جو ادارہ ہے اس کی چھوٹی سی بلڈنگ تھی، اور کوئی نہیں تھی۔ گھر بھی نہیں تھے؟
گھر بھی نہیں تھے، فصلیں ہوتی تھیں جامع کے سامنے بھی، دائیں بائیں ادھر فصلیں ہوتی تھی ساری نشاط آباد تک فصلیں تھیں ساری، اور ان فصلوں میں ہی طلبا رفع حاجت کے لیے جاتے، جامع میں کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا تھا، سادہ واش روم ہوتے تھے بنے۔ تو کئی دفعہ رات کو انہوں نے آدھی رات کو چکر لگانا کہ کسی طالب علم کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو، جامع کے قریب کوئی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اچھا ایک دفعہ وہ اسی طرح رات کو گئے تو انہوں نے چکر لگایا، تو اس وقت اب تو نئی بلڈنگ ہے نا، وہ پرانی بلڈنگ ہوتی تھی، ایسا دو رویا بنی ہوتی تھی، سارے کمروں میں انہوں نے چکر لگایا کہ سارے طالب علم آرام کر رہے ہیں، صرف 2 کمروں میں لائٹیں جل رہی ہیں۔ پہلے ایک کمرے میں دروازہ اس طرح سے کھول کر دیکھا کہ ایک طالب علم اس نے کتاب آگے رکھی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اور وہ تھے حافظ بنیامین صاحب۔ حافظ بنیامین طور جامعہ سے فارغ ہوئے 1960 میں، اور پھر کافی سال تک جامعہ میں پڑھاتے رہے، میرے بھی استاد ہیں، میں نے بھی بہت ساری کتابیں ان سے پڑھی ہیں، نسائی شریف، مشکات شریف، اور اللہ بھلا کرے سراجی، اور اسب المعلقات، شرح تہذیب، شرح شعور وضاحت، جن کتابوں کے ناموں کا ہی آج کل طلباء کو نہیں پتہ، یہ سارے حافظ صاحب بڑے محنتی استاد تھے ماشاءاللہ۔ وہ اس وقت جامعہ میں پڑھتے تھے، تو چیمہ صاحب نے دیکھا کہ پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ بنیامین دیکھو اب آدھی رات ہو گئی ہے، اب آپ سو جائیں، صبح اٹھ کر پڑھ لینا۔ تو ان کو سلایا، اور لالٹین کی روشنی میں وہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا دوسرے کمرے کا ایسا سے دروازہ کھولا تو وہاں بھی دیکھا کہ ایک طالب علم، باقی سارے ساتھی سو رہے ہیں، ایک نے کتاب رکھی ہے سامنے اور وہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہ تھے مولانا عبید اللہ عفیف، جو بعد میں مفتی اور شیخ الحدیث بنے، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو ان سے کہا کہ عبید اللہ اب آپ بھی سو جائے، بنیامین کو بھی میں سلا کے آیا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ تو اس وقت طلباء کی راتیں کتابوں کے ساتھ گزرتی تھی، تو جس کی وجہ سے ان میں قابلیت تھی۔ حافظ بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بے حد محنتی اور ذہین، اور طلباء کی تربیت پر بطور خاص ان کی نظر ہوتی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے شیخ الحدیث کے منصب تک پہنچایا، اور مولانا عبید اللہ عفیف بھی جماعت کے مفتی تھے شیخ الحدیث سے، وہ بھی اس مقام پر۔ اس میں بنیادی جو کردار تھا وہ ان کی محنت کا تھا۔ محنت جب ہوگی تو پھر اللہ ثمرات بھی دیتا ہاں اللہ پاک پھر باغ لگا دیتے ہیں، محنت کسی کی ضائع نہیں ہوتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ شیخ اگر کوئی کتاب آپ کو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملے تو کون سی کتاب آپ چاہیں گے کہ اساتذہ سے میں دوبارہ پڑھوں؟ صحیح بخاری 3 دفعہ میں نے پڑھی، اب مزید چاہتا ہے دل کے اور پڑھوں اگر کوئی خوش ہے تو۔ ایک دفعہ جامع میں حضرت حافظ عبداللہ صاحب محدث بڑی مولوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے گاؤں میں حضرت حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ادارہ علوم یسر میں مولانا محمد عبدالفلاح رحمہ اللہ سے۔ ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا، اللہ آپ کو صحت، علم و فضل والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ناظرین سے بھی انشاءاللہ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔